बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं प्यारे सईद अहमद भाई, वो कुरान मजीद को काफ़ी अरसे से उसकी तफसीर ज़ियाउल कुरान पढ़ रहे हैं। उसकी दूसरी जिल्द में जब वो 179 नंबर आयत सूरतुल आराफ पर पहुँचे तो उन्हें एक झटका सा लगा पढ़ के आयत, और ये आयत जो कोई भी पढ़ता है मुसलमान उसे वाकई झटका लगता है। और झटका लगता है इस वजह से क्योंकि वो आयत का पहला टुकड़े पर ही तवज्जो करते हैं, आगे देखते नहीं हैं। कुरान में क्रॉस रेफरेंस में इस आयत की वजाहत और जगह भी आई है, देखते नहीं हैं कि ये आखिर ये वर्डिक्ट जो अल्लाह ताला ने दी है ये दी क्यों है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और हमने बहुत से इंसान यानी इंसानों की अक्सरियत और जिन्नों की जहन्नम के लिए पैदा की है, या इसका एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ये बनेगी कि इंसानों और जिन्नों की अक्सरियत जहन्नम में जाने वाली है। अब हमें तो बताया गया है कि शायद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी उम्मत ही जन्नती है, कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। उसके अगेंस्ट जब एक मुसलमान ये आयत पढ़ता है तो उसका तो दिमाग कहे ये क्या है कि इंसानों की अक्सरियत। और मेरे भाइयों, इसकी तशरीह बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है, वो बहुत अच्छे से कर देती है कि मुत्तफ़िक का अलग हदीस के क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म करेंगे कि जन्नती और जहन्नमियों को अलहदा कर दो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि या अल्लाह कितने रेशो प्रपोर्शन से, तो अल्लाह फरमाएगा 1000 में से 1 जन्नती और 999 जहन्नमी वलियाज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो मेरे भाइयों, ये तो ऐसी आयत थी कि इसको लेकर हर दूसरे दिन दर्स होता हर आलिम इसका दर्स देता और पूरी इंसानियत को ये बताने के काबिल है चौकों और चौराहों पे खड़े होने के कि ये तुम्हारे अक्सरियत के साथ होने वाला है, उसमें से आप बच जाएं, आप अक्सरियत के साथ ना हो जाएं, आप अक्सरियत के साथ ना हो जाएं, बच जाएं, एफर्ट पुट करें बचने की। लेकिन सम हो इस आयत का ना दर्स होता है ना लोगों को पता है। और मैंने तो एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्स को जब बताया, उसने गोया इनकार ही कर दिया कि ऐसी बात नहीं है, तो ऐसे कह रहा है। और मैंने कहा ये कुरान मजीद है। अब बताई क्यों नहीं जाती, क्वेश्चन ये है। उस आयत का अगला हिस्सा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है कि ये अक्सरियत के साथ, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, ये उसकी मेहरबानी है, उसने नतीजा पहले हमारे सामने रख दिया है और वजह भी बता दी क्यों अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इसलिए कि हमने उन्हें दिलो दिमाग दिए थे लेकिन वो उस दिलो दिमाग से समझते नहीं हैं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, और हमने उनको आँखें दी मगर वो उन आँखों से देखने वाला देखना नहीं देखते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, और उनके कान हैं मगर वो उन कानों से सुनते नहीं हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये लोग बिल्कुल चौपाइयों की तरह हैं लेकिन बल्कि चौपाइयों से भी बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, क्योंकि यही वो लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। यानी जो अल्लाह ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी है और जो इंस्ट्रूमेंट दिए इंसान को कि वो इसको यूज़ करे, हक बात मालूम करे, जब वो ये नहीं करेगा तो अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। ये वजह है उनके जहन्नम में जाने की। और अक्सरियत का हाल देख लें, आप उन्हें कुरान सुनाएं, उन्हें हदीस सुनाएं, बात बताएं, वो अपनी बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये नहीं है कि उनके पास मुकाबले में कोई कुरान और हदीस है, मुकाबले में वही अकवाल बुजुर्गों के, वही सिलसिले, वो इतने बड़े हैं, उन्हें ज़्यादा पता है, उन्हें फलां है। ये वजह है अक्सरियत जहन्नम में जाएगी, ये वजह इस आयत का दर्स नहीं होता। और ये अकेली आयत नहीं है कुरान में, चूँकि ये मजमून जहाँ बड़े वाज़ेह शान के साथ आया है, इसी वजह से लोगों को हिट करता है। और कुरान में ये बात बहुत जगह बयान हुई है। अब ये देखें, सूरतुल अनाम है, ये 8वें पारे का जो पहला सफ़ा है ना, उसके एंड में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, आयत नंबर 115 सूरतुल इनाम की 116, व इन तुती अक्सर मन फिल अर्ज़, और अक्सर जो ज़मीन पर लोग आबाद हैं, युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह, अगर तुम उनका कहा मान लोगे वो तुम्हें खुदा का रास्ता भुला देंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ज़मीन में रहने वालों की अक्सरियत अगर उसकी बात मान ली जाए
تو وہ خدا کے راستے سے بھگا دیں گے. کیوں بھلا؟ یتبعون الا الظن، کیونکہ یہ لوگ محض خیال کے پیچھے چلتے ہیں، گمان کے. ہاں فلاں نے اتنی محنت کی، وہ چٹی داڑھی سفید، وہ اتنا نیک، وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ اس کے بدلے قرآن و حدیث اب کھول کے ایسے دکھا دینا، یہ دیکھیں یہ اردو زبان ہے، ترجمہ آپ کے آگے نے کیا یہ سمجھ آتا ہے. وہ کہے گا نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا کی مدد وہ نکالے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے وہ حق بات معلوم ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ گمان اس نے کیا ہوا ہے کہ فلاں مشکل کشا ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ فلاں نے کہا ہے، میں پیدا ہوا ہوں، اکثریت ہے، میرے ماں باپ، وہی جو باتیں ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اٹکل کے تیر چلاتے ہیں یعنی اپنی باتیں کریں گے، یہ ایسے نہیں تو پھر ایسے کیسے ہو گیا. حق بات سے اناد کرنا، گمان کے پیچھے چلنا، دل و دماغ استعمال نہ کرنا، یہ انسانیت کو کی اکثریت کو اور جنوں کی اکثریت کو جہنم میں لے جائے گا. اور یہ بیماری آپ بڑی کامنلی دیکھ سکتے ہیں، اپنے اندر بھی دیکھیں. یہ مضمون یہاں پہ ختم نہیں ہوا، قرآن میں ایک سورۃ النجم میں بھی آیا ہے. سورۃ النجم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 28، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اور وہ صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام بھی نہیں آتا. گمان اور یقین کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے. یہ ہے وجہ انسانیت کی جہنم میں. اور جو لوگ گمان کے پیچھے چل گئے ہیں کہ فلاں بہت نیک ہے، اس نے یہ کر دیا تو انشاءاللہ وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، یہ کرنے سے فلاں بندہ، اور کس سے کہانیاں وہ سنتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر لیا تھا، یہ کر لیا تھا. اس کے مقابلے میں دلیل یعنی اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں پکڑتے تو ان کا انجام کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے بتا دیا. اب یہاں اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، یہ ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے یہ. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اے انسان کبھی بھی اس چیز کی پیروی مت کر جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہ ہو. اس سے واضح اللہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ علم حاصل کریں، خود پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں یہ چیز ہے جو مجھے بتائی جا رہی ہے، پھر اس کی پیروی کریں. اندھی پیروی فنا فی الشیخ سے پھر بربادی ہے. کوئی اسلام میں کوئی کون یہ فنا فی الشیخ، اس کے مقابلے میں آپ کتابیں پڑھیں، وہ کہہ رہے ہیں بزرگ جیسا مرضی امتحان لیں. وہ کہتے ہیں بعض اوقات بزرگ غیر شرعی حکم بھی دیں تو وہ آپ پورا کر دیں. وہی بالکل وہ جو لکھا ہوا ہے حشت بہشت میں کہ انہوں نے کہا تھا اچھا مرید ہونا چاہتا ہے، میں نام نہیں لے گا، پھر پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے بھی آگے سے پڑھ دیا. اور حضرت صاحب کہتے ہیں نہیں تمہارا تو ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ تم واقعی پیر پہ کامل یقین کرتے. اور یہ کامل یقین، یہ جب عقیدہ آئے گا اکثریت میں تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، نہ پڑھ اس کے پیچھے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک ہم نے کان، آنکھ، دل، یہ ساری چیزیں اس لیے دی ہیں کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کو یوز کرے کہ حق بات معلوم کی تھی یا صرف وہ حضرت صاحب نے فرما دیا، پیر صاحب نے فرما دیا، بزرگ صاحب نے فرما دیا، فلاں نے فرما دیا. پڑھے لکھے لوگوں سے بھی یہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں پڑھ رہے، اور اسی لیے تو آپ کو بتا دیا کہ قرآن گمراہ کرتے. قرآن میں تو یہ آئے گا، آپ تو حضرت صاحب سے پوچھیں گے حضرت صاحب یہ کہاں لکھا ہے، یہ میں کیسے مانوں؟ قرآن میں نے تو نماز میں پڑھا ہے اللہ تیری عبادت کروں گا، تجھی سے ہی مدد چاہوں گا. اب آپ کہہ رہے ہیں فلاں سے بھی مدد مانگو، یہ اللہ کی مدد ہے، تو پھر اللہ خود نہیں کہہ سکتا تھا کہ فلاں سے مدد مانگے وہ بھی میری مدد ہے؟ یہ اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ وہ کہتے ہیں آپ امی سے پانی مانگتے ہیں، جو سامنے بیٹھا ہے اور جو غیب ہے وہ ایک ہی بات ہو گئی. یہ بات عام بندے کے دماغ میں نہیں آئے گی کہ یہاں اللہ جو کہہ رہا ہے مجھی سے مدد مانگے، اللہ کا یہ مطلب ہے کہ آپ ماں سے پانی بھی نہ مانگے،
یہ جب تک کیڑا واڑتے ہیں دماغ میں کہ نہیں نہیں اس سے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، اسی لیے چھوڑ دو، آیت یا اللہ نے غلطی ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو یہ وجہ ہے میرے بھائی ان آیات کا درس نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کے اوپر جو انہوں نے باتیں کی ہوئی نا، یہ بڑا مشکل ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، میں نام لے رہا ہوں، کل بھی مجھے ایک میرے رشتہ دار نے ان کا کلپ سینڈ کیا کہ بس قرآن نہ پڑھیں، عالم سے پڑھیں۔ پڑھائیں پھر، کہاں پڑھاتے ہیں آپ لوگ؟ چھوڑے۔ تو انہوں نے بھی شیئر کیا ہوا تھا بس جی قرآن نہ پڑھیں، یعنی پورا زور اسی بات پہ، بس قرآن نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں۔ بھئی قرآن نہیں پڑھیں گے تو حق بات کیسے معلوم ہوگی؟ آپ کی بات مخالف ہے کہ وہ کہتا ہے جھوٹ ہے، وہ کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ کہتا ہے 70 سال سفید داڑھی ہمارے بزرگوں کی ہے، یہ پاگل ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہمارے بزرگوں بھی تو 70 سال سے کاغا رسول اللہ کر رہے ہیں، یہ پاگل ہے۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اس کتاب سے ہوگا۔ الفرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والی، اور وہ تب ہوگا جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو نہیں کہہ رہا آپ اس میں سے طلاق اور معاشرت کے مسائل اخذ کریں، آپ اپنے عقیدے کے لیے تو قرآن پڑھ لیں، عقائد کے لیے، تذکیر کے لیے قرآن بہت آسان کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی سمجھنے والا؟ کوشچن مارک ہے۔ ہاں جی، اپنے اپنے گربان میں دیکھیں، یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے چل پڑے اور جنت میں پہنچ جائیں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتاب آپ کے گھر میں ہے، اس کو کھول کے پڑھیں، جو بات سمجھ نہیں آتی پوچھیں پھر جا کے علماء سے۔ میں دیکھتا ہوں کتنے دن آپ کو پڑھاتے ہیں قرآن، اسی لیے کہ قرآن سے خود بھی ان کو دلچسپی نہیں ہے، وہ خود بھی بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی سخت باتیں ہو گئیں، لیکن دعا ہے اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے دلوں سے معاف کر دے، اور جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔